پہلا سوال یہ ہے کہ جیسے انما الصدقات للفقراء، یہ لام تملیغ کے لیے، فقراء کے لیے. کوئی بندہ آن لائن طلباء کے لیے پیسے بھیج دیتا ہے، ان کے ہاتھ تک نہیں پہنچتے، پہلے ہی ان کے لیے کچھ ضروریات خرید کر لی جاتی ہے، تو کیا اس کی وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ تملیغ چونکہ شرط تھی، اکثر لوگ آج کل موبائل کے ذریعے، اکاؤنٹ کے ذریعے پیسے بھیج دیتے ہیں. وہ وہاں بیٹھے ہیں اور طلباء مدرسے میں ہیں، اور کوئی بل دینا ہوتا ہے جیسے دال یا چینی خریدی کی، تو جیسے ہی پیسے آتے ہیں تو ان کے اکاؤنٹ میں ہی بھیج دیے جاتے ہیں. تو کیا ان دینے والوں کی زکوٰۃ اور ان کی تملیغ کا مسئلہ اس میں آ جائے گا کہ نہیں؟ اس میں دیکھیں، تملیغ تو بالکل سیدھی بات ہے کہ ہم احناف کے نزدیک تملیغ ہونا جی یہ شرط ہے، اور جن چیزوں میں تملیغ نہ ہو سکے جی تو وہاں زکوٰۃ جو ہے وہ ادا نہیں نہیں ہوتی. ہوتے. اب تملیغ کی صورتیں کئی مختلف ہو سکتی ہیں. جی ایک صورت تو یہ ہے کہ جو محتمم صاحب ہیں جی وہ جو مستحق کے زکوٰۃ طلباء ہیں ان سے وکالت لے لیں لے لیں. اور وہ وکیل بن کر اس پہ قبضہ کر لیں. تو جب ان کا قبضہ ہو گیا تو یہ ان فقراء کی ملکیت اس میں حاصل ہو ہو جائے گی. گئی. اور اب جب انہوں نے دوسری وکالت ان سے یہ لی کہ جی ہم آپ کے کوئی بھی کام ہوں یا ادارے کے کام ہوں اس میں آپ کی طرف سے جو ہم پیسے وصول کریں جی اس کو ہم آگے خرچ کرنے کا آپ ہمیں وکیل بنا دیں، جی تو پھر اب وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے اندر پھر کیونکہ وکیل کا ید جو ہے موکل کا ید ہوتا ہے، جی اور اب اس کے جو اپنے پیسے اکاؤنٹ کے اندر آ رہے ہیں، جی ایزی پیسہ ہے یا بینک اکاؤنٹ ہے، جی سر. تو اب یہ جو بینک ہے یا جو ایزی پیسہ جو بھی ہے تو یہ اب وکیل بنتے ہیں، اور یہ جو محتمم ہے یا جو بھی ادارے کا ذمہ دار ہے وہ اس کا موکل بن جائے گا. جی تو یہ پھر وہی معاملہ آ گیا کہ ان کے جب اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے جی تو یہ اب اس محتمم کا یا اس ادارے کے ذمہ دار کا قبضہ مان لیا جائے مان گا. لے گیا. اور جب اس کی طرف سے قبضہ ہو گیا تو ملکیت آ گئی اور تملیغ کی شرط پوری ہو گئی، اور اب اگر وہ براہ راست بھی اس سے وہ ادا کر دے تو وہ ادا ہو جائے گی. سر یہ بھیجنے والا ہے نا، بس وہ سلپ بھیج دیتا ہے کہ جی میں نے اتنے پیسے طلباء کے لیے بھیجے ہیں، یہ سلپ ہے. اب جیسے ہفتہ ہے یا اتوار کا دن ہے، وہ بینک بھی بند ہے، اب ہمیں بینک سے پیسے وصول پیر کے دن ہو یا منگل کے دن، اس نے ہمیں سنڈے کو بھیج دیے، تو سنڈے کے دن ہی بالفرض اگر یہ فوت ہو جاتا ہے تو کیا یہ ادائیگی اس کی طرف سے ہو جائے گی؟ کیونکہ ابھی تو ہمارے پاس فقط سلپ آئی ہے، نہ ہم نے نکلوائے ہیں نہ ہمارے قبضہ میں آئے ہیں. کہ ید وکیل ید موکل تو سمجھا جائے گا، لیکن ابھی تک ہم نے وہ پیسے نکلوائے نہیں، بینک بند ہے. نہیں، نکلوانا ضروری نہیں ہے نا. تو یہ نکلوانے کا سلپ کی وجہ سے قبضہ اس مطلب وقت سلپ کو قبضہ سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ قبضہ حکمی مانا جائے گا نا، کیونکہ یہ پروسیجر کی وجہ سے تاخیر ہے. جی کیونکہ بعض بینکوں کے اندر ایک دن کے اندر آ جاتے ہیں، یا بعض اسی بینک کا ہوتا تو اسی وقت فوری طور پہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. جی تو یہ ایک پروسیجر کی وجہ سے ڈیلے ہوتا ہے، اور جو اس طریقہ کار کی وجہ سے جو تاخیر ہو وہ اس سے مانے نہیں ہے، اور یہ قبضہ حکمی اس کے اوپر مان لیا جائے گا. دوسرا سر اسی کے ساتھ وہ جیسے زمین بیچی جاتی ہے یا گاڑی بیچ جاتی ہے، وہ سمن جو ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح یعنی بینک کے ذریعے آ جاتا ہے، تو وہ سمن ہاں تو سمن پہ قبضہ ہو گیا، وہ ہو گیا بس، یعنی وہ جب اس نے سلپ جمع کرا دی جی تو وہ گویا کہ آپ کو پیسے حاصل ہو گئے. سر یہ جو المعروف عرفاً کالمشروط نصاً، جو قبضہ آج کل یعنی کہ انتقال رجسٹری کو ہی سمجھا جاتا ہے، اس کے علاوہ جتنا بھی آپ قبضے دو پرلے کی مرضی ہے، جب آئے آپ کو یہاں سے اٹھا کر پھینک دے جدھر. تو اب شریعت نے وہ والا قبضہ دیا ہے، مطلب موقع پہ جا کے زمین ہے دکان پہ چابی لے لو اور ان کی دکان خالی کرا کے سامان اٹھوا کے اس پہ قابض ہو جاؤ. لیکن اگر وہ انتقال نہیں دیتا، رجسٹری نہیں دیتا، شریعت نے تو اس کو قبضہ قرار دیا ہے، لیکن آگے حقوق نہیں ملتے. قبضے کی وجہ سے ملکیت پوری آ جائے، بندہ مکمل قابض سمجھا جائے، لیکن جب تک وہ رجسٹری نہ دے، انتقال نہ ہو، تو بندے کی اوقات حیثیت کرایہ دار جیسی ہوتی ہے. اس میں دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو آپ نے جو ضابطہ بیان کیا وہ اس کا تعلق عرف سے ہے، جی اور جو دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں اس کا تعلق قانون سے ہے. جی تو قانون الگ چیز ہے، عرف الگ چیز ہے. تو اور شریعت نے عرف میں جس چیز کو قبضہ مان لیا جائے اس کو قبضہ کہا گیا ہے. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عرف میں مانی جاتی ہیں لیکن قانون میں اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس کے مختلف لوازمات ہیں. کیونکہ ہمارے اس وقت ملک میں جو قانون ہے وہ اینگلو سیکسن قانون ہے، اور جو برٹش کے دور کا بنا ہوا ہے اسی کے اوپر اس کی ساری بنیاد رکھی گئی ہے. تو اس لیے اس میں کچھ چیزوں پہ انہوں نے ایسی پابندیاں لگائی ہیں جو شریعت میں کوئی ایسی لازم نہیں ہے. مثلاً اسٹیمپ پیپر کے اوپر کوئی کام کرنا،
یا رجسٹری پوری کروانا، جی شریعت میں ایسی کوئی قید موجود نہیں ہے۔ تو جب عرف میں قبضہ ہو جائے تو پھر وہ شرعی طور پہ قبضہ مانا جائے گا، کیونکہ یہ جو انتقال ملک کا معاملہ یہ ایک شریعت کا حکم ہے، اور شریعت کا حکم شرعی طریقے کے مطابق آئے گا۔ ایک ہے قانون کے مطابق ملکیت ہونا، جی تو قانونی ملکیت کے لیے قانون کا طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ تو ہم کیونکہ شریعت کی بات کرتے ہیں تو شرعی اعتبار سے تو ملکیت آ جاتی ہے، ہاں اگر کوئی قانونی ملکیت کی بات کرے گا تو پھر اس کو قانونی طریقہ کار کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ شرعی قبضہ مثلا آپ کے پاس ہے، قانونی قبضہ انتقال کی صورت میں کسی اور کے پاس ہے، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے شرعی طور پر کہ وہ جی اس جی کو روک کے رکھے، اس پر لازم ہے۔ وہ قانون کو ہم، مطلب تھامے ہوئے کہ دیکھو دیکھو جی انتقال ہم، رجسٹری میرے پاس ہے، لہذا میں بھی حق پہ ہوں، وہ بھی نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، کیونکہ شریعت اصل جو ملکیت کے معاملات ہیں وہ شریعت کے اعتبار سے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے 3 طلاقیں بیوی کو دے دی، قانوناً طور پہ اب اس کو رجسٹر نہیں کیا تو بیوی حلال تھوڑی ہو جائے گی اس کے لیے، وہ تو حرام ہے کہ جی قانوناً جو ہے وہ طلاق نہیں لی گئی ہے، کیونکہ قانون میں طلاق کا بھی ایک پروسیجر ہے، طریقہ کار ہے۔ آخری سوال سر یہ کتاب المواد کا مسئلہ تھا۔ ہمارے یہاں دریائے سندھ بہتا ہے اور اس کا جو رقبہ پانی کے زیر رہتا ہے وہ کبھی پانی ادھر بہتا ہے کبھی ادھر بہتا ہے، قانونی لحاظ سے کاغذات کے لحاظ سے وہ سارا رقبہ لوگوں کی ملکیت ہے، دریا ادھر بہتا ہے ادھر بہتا ہے، جب وہ ایک کنارے کو چھوڑ جاتا ہے تو وہاں والے لوگ اس پہ قابض ہو جاتے ہیں، اپنی کاشتکاری فصلیں اگا لیتے ہیں، جب اس طرف آتا ہے تو وہ والے قابض ہو جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں تو یہ والے مالک آ جاتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے رقبے بھی پڑے ہیں جب سے پاکستان بنا ہے ان لوگوں کے نام پر حکومت نے تو کر دیے، لیکن مالکوں کو آج تک نہیں پتا کہ زمین کہاں پڑی ہے، اور یہاں والے لوگوں کو نہیں پتا کہ مالک کہاں ہے۔ اب 30 سال ہوئے، 50 سال ہوا، 70 سال ہوئے، یعنی کہ کچھ ایسے رقبے پڑے ہیں کہ مالک نہیں ہے، ان کے اولادوں کا نہیں پتا، لیکن کاغذات میں ان کا نام چل رہا ہے، ادھر کوئی اور کاشتکاری کر رہے ہیں، تو ان کے لیے کاشتکاری کرنا اور وہ فصلات سے جو آمدنی ہے خود کھانا بچوں کو کھلانا وہ ان کے لیے جائز ہوگا کہ ناجائز ہوگا؟ دیکھیے جب وہ مالک آ جائے مثلا 30 سال بعد ان کی اولاد آ جاتی ہے، ہمیں 30 سال ہو گئے اس رقبے کو کاشت کرتے ہوئے، اس سے جو آمدنی ہمیں آئی کیا واپس ہم ان کو دینے کے پابند ہوں گے یا وہ ہمارے لیے جائز ہوگا؟ دیکھیے اس طرح کی جو زمینیں ہوتی ہیں نا، اس کو شریعت میں احیاء مواد کہا جاتا جی ہے، غیر افتادہ زمینیں یا غیر آباد زمینیں۔ تو شریعت میں اس کے بھی قوانین اور ضابطے موجود ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ جو اس زمین کو آباد کرے گا تو اس کا حق اس کے اندر شامل ہو جاتا جی ہے، اور اس کے بعد اس سے انتفاع لینا اس کا حق ہے، اور کوئی دوسرا اس کے اس حق میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر وہ 3 سال تک اس زمین کو ایسے ہی خالی چھوڑ کے رکھے اور اس سے کوئی نفع حاصل نہ کرے تو پھر اس کا یہ حق ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جن لوگوں کو ابتدا میں یہ حق ملا تھا کہ وہ یہاں پر کاشتکاری کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے کاشتکاری نہیں کی، برسہ برس گزر گئے، تو ان کا وہ استحقاق وہاں سے ختم ہو گیا، اور اب جن لوگوں نے وہاں اس کو آباد کیا اور اس کے اوپر کاشتکاری کی تو اب ان کا حق اس زمین کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ اور اب اگر پیچھے والوں کی اولاد یا وہ خود آ بھی جائیں اور وہ کہیں جی ہمیں تو یہ حق ملا تھا، ہمیں ریاست نے کہا تھا کہ آپ یہاں کاشتکاری کر لیں، تو اب ان کا یہ استحقاق بہرحال ختم ہو جائے گا، اور وہ بحال ہو جائیں گے؟ وہ نہیں بحال نہیں ہوں گے، ان کا ختم ہو گیا جو انہوں نے چھوڑ دیا تھا حق، جی جی اور جو کاشتکاری کر رہے ہیں حق انہی کا ہے، اور سابقہ بھی جو انہوں نے اس میں سے فصل وغیرہ حاصل کی ہے تو وہ ان کے لیے شرعی طور پر حلال اور جائز تھی، جو پیداوار حاصل کرے گا وہ اس کی کہلائے گی۔ دوسرا ایک بندہ اپنی سمجھ کر اس کو زندہ کرتا ہے مردہ زمین کو، لیکن جب اسے پتہ چلتا ہے کہ یار میرا ٹکڑا یہ والا نہیں، میرا ٹکڑا تو وہ والا تھا، یہ مالک بننے کے لیے حیثیت سے نہیں کیا تھا، اپنی وہ تلاش کے لیے کیا تھا کہ میری ملکیت یہاں ہے کہ وہاں ہے، جب اس نے اپنا کاغذوں میں رقبہ ڈھونڈا اس کو مل گیا، اب یہ ٹکڑا جو اس نے آباد کیا ہوا تھا، ایک ہوتا ہے کہ جا کے اس نیت سے آباد کرنا کہ شریعت نے کہا ہے کہ جو مردہ زمینوں پہ جائے قبضہ کر لے اور اس کو آباد کرے، آباد کاری کے بعد وہ رقبہ اسی کا ہوتا ہے، یہ اس نیت سے نہیں کیا، یہ کیا تھا اپنی ملکیت تلاش کرنے کے لیے، اس کی ملکیت پرلے کنارے پہ پڑی ہوئی ہے، اب یہ والا جو اس نے کاشت کیا وہ خود مانتا ہے کہ یار میرا یہ والا نہیں ہے، پتہ نہیں جس کا ہے وہ جانے، میں نے ادھر جانا ہے، اب 2-3 سال سے اس پہ جو کاشتکاری کر چکا ہے وہ اس کو مملوکہ سمجھنے کے لیے نہیں کیا تھا، اس کی مملوکہ ادھر پڑی تھی، فقط وہ تلاش کے لیے ادھر کی وجہ ادھر آ گیا، اب جب اس کو اپنی چیز مل گئی تھا وہ کہتا یار میں پریشان ہوں، تقویٰ اور کچھ بھی مجھ سے یہ پوچھا نہ جائے کہ تیری جب وہاں بھی اور وہ بھی پڑی ہوئی، اب یہ ٹکڑا تو نے کیوں لوگوں کا رکھا ہوا ہے؟ ہاں تو اس میں ابھی جو میں نے آپ کو بیان کیا نا کہ اب جس کی وہ زمین تھی وہ خود آ نہیں رہا جی اور خالی چھوڑی ہوئی ہے اس نے، جی تو اب اگر اس نے وہاں کاشتکاری کی اور دوسرا کوئی آ کے مداخلت بھی نہیں کر رہا جی اور اس سے اپنا حق نہیں مانگ رہا کہ جناب یہ میری زمین تھی آپ مجھے واپس کریں،
تو پھر اب 3 سال اگر ایسے گزریں گے تو وہ خود بخود اس کا استحقاق اس کے اندر پیدا ہو جائے گا. یہ بندہ تھوڑا سا یعنی کہ اس کا ہولڈ کہہ دیں یا تھوڑا سا اس کا اثر رسوخ چل رہا ہے، اگر یہ اثر رسوخ والا نہ ہو جائے، اس کا ہولڈ نہ ہو، تو یہاں کئی غریب ایسے ہیں جو زندہ کرنے کے لیے اس زمین کو آ جائیں گے، ڈرے ہوئے ہیں کہ اس کے اگر یہ ساتھ تو ایک جاتے الگ مسئلہ ہوا نا کہ آ جائیں گے جی تو وہ بھی جو آئیں گے وہ بطور استحقاق کے تو نہیں آئیں گے. جی تو اس کے اندر تو یہ ہے کہ جس کا پہلے ہاتھ پہنچ گیا اور اس نے اس کے اوپر کاشتکاری کر لی تو جس کا پہلا ہاتھ پہنچا وہ حق اسی کو حاصل ہو جاتا ہے. تو اب اس میں یہ ضروری نہیں کہ اثر و رسوخ والا ہو یا اثر و رسوخ والا نہ ہو. تو جب یہ زمین خالی پڑی تھی تو اس وقت تو کوئی بھی آ سکتا تھا، لیکن یہ کیونکہ اب پہلے ہی آ چکا ہے، اب اس کے آنے کی وجہ سے وہ دوبارہ یہاں آتے ہوئے ذرا گھبرا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے شریعت نے اس کا حق تو مان لیا ہے نا جو یہ پہلے آ چکا ہے. قرآن پاک میں احادیث میں زکوٰۃ پہ بہت زور دیا گیا، عشر پہ اتنا نہیں دیا گیا، جتنی نصوص ہیں، آیات قرآنی ہیں، احادیث طیبات ہیں، وہ زکوٰۃ پہ ہی زیادہ زور دے رہی ہیں. لیکن قوانین ہمارے یہاں عشر کے مشکل ہیں. زکوٰۃ میں نصاب کامل ہونا، حولان حول ہونا، اس کے بعد اپنی ضروریات اصلی کے لیے چیزیں بندہ خرچ کر سکتا ہے، جو بھی ہے یعنی کہ جائز طریقے سے وہ کھل کے خرچ کرے. جو عشر کا مسئلہ ہے نا، ایک تو دینا بھی 20واں حصہ پڑتا ہے، اگر وہ پانی اپنا مطلب ہے کہ پیسوں والا ہے، خریداری ہے، تو ایک تو 20واں حصہ دینا پڑتا ہے، دوسرا خرچے بہت ہیں، اور یہاں چاہے بندہ خود بھی مقروض ہو گیا ہے، ہر حال میں عشر دینا ہے. تو جب کہ نصوص زیادہ زکوٰۃ کی طرف جا رہی ہیں، آسانیاں ادھر ہیں، ادھر اتنی نصوص نہیں ہیں، لیکن ادھر مشکلات بہت ہیں، لوگ کافی تنگ ہو رہے ہیں. یار ایک گنے کی فصل ہے یا کوئی بھی چیز ہے، یہاں نہیں بکتی، اس مالک کو یہاں سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر دور جا کے بیچنا پڑتا ہے. یہاں وہ جو گاڑی کا اٹھانے کا کرایہ ہے، ڈیزل پیٹرول ہے، وہ بیچارہ اپنے اوپر بوجھ ڈالتا ہے، وہاں جا کے بکتی ہے. اب وہ کرایہ بھی نہیں نکال سکتا کیونکہ وہاں جا کے معلوم ہوا کہ 20واں کتنا بنتا ہے. تو یہاں اس بارے میں کیا ارشاد ہے کہ زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں اس میں آسانیاں بھی ہیں، اولان حول بھی ہے، نصاب کامل بھی ہے، اور اس کا حاجت اصلی سے فارغ ہونا بھی ضروری ہے. یہاں چاہے وہ خود ڈوبا ہوا ہے، ہر حال میں عشر دینا ہے. تو یہ ہمارے ذہن میں یعنی کہ ایسا سوال ہوتا ہے کہ جہاں شریعت نے زور دیا ادھر آسانی ہے. اور اتنی عشر کے حوالے سے حالانکہ مختلف ہی مسئلہ ہے کہ سبزیوں میں عشر ہے کہ نہیں ہے، لیس فی الخضروات ہے صدقہ، اور کہیں ہے کہ ما اخرجتہ الارض فی العشر او نصف العشر. تو جب کہ ان حدیثوں میں بھی ائمہ کا اختلاف ہے کہ وہاں عشر ہے، سبزی میں نہیں ہے، اور وہ باقی رہنے والے میوہ جات ہیں کہ نہیں ہے. لیکن زکوٰۃ میں کسی قسم کا وہ بھی نہیں ہے، وہ تجارتی ہے یا وہ مال نامی ہے کہ غیر نامی ہے. وہاں یعنی کافی آسانیاں اور رعایتیں ہیں، یہاں رعایتیں بھی نہیں ہیں، اختلاف بھی ہے، اور لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو بھی عشر دینا ضروری ہے. تو یہ چیز تھوڑی سی یعنی کہ عوام کے اندر تو اس سے زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مشکلات یا ان کے ذہن پہ بوجھ ہے. لیکن ہمیں بھی یہ چیز خود کافی پریشان کرتی ہے کہ زکوٰۃ کا مسئلہ اتنی آسان ہے، عشر کا مشکل کیوں ہے. ماشاءاللہ آپ نے پورا سوال میں تقریر کر ڈالی ہے. آپ کی شکل زکوٰۃ کا اور عشر کا جو معاملہ ہے نا، یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. یہ مالی ذمہ داری ایک ہے جو شریعت نے بندوں کے اوپر لاگو کی ہے، اور جب اس کا تعلق تجارت سے ہو یا جانوروں سے ہو یا جو ہے وہ سونا چاندی مال وغیرہ سے ہو تو اس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں. اور اگر پیداوار سے اس کا تعلق ہو تو اس کو ہم عشر یا نصف عشر وغیرہ کہہ دیا کرتے ہیں. تو حقیقت میں یہ دونوں اسی ایک ہی ذمہ داری کے دو مختلف نام ہیں، صرف وہ ایک اس کی جو اصل ہے اس کی وجہ سے اس کو الگ الگ کہا گیا. تو جو زکوٰۃ کے احکام ہیں وہ سارے یا جو آیات ہیں جو حدیثیں ہیں وہ اس کے اوپر بھی اسی طرح لاگو ہوتی ہیں جس طریقے سے زکوٰۃ کے اوپر لاگو ہوتی ہے. اب جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ جناب اس میں خرچہ ہوتا ہے، تو دیکھیں مال تجارت کے اندر کیا خرچہ نہیں ہوتا. جب ایک بندہ تجارت کرتا ہے تو اس کے پروفٹ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے نصاب کے اوپر. جی نصاب میں ہے. اب چاہے پروفٹ آپ کو ہوا ہو یا نہ ہو، آپ کو لاس ہوا ہے لیکن آپ کو مال تجارت آپ کا نصاب کی بقدر ہے تو زکوٰۃ دینی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ زکوٰۃ دینی ہوگی یا نہیں؟ تو اب ایک شخص یہ سوچ سکتا ہے یار میں نے تو تجارت بھی کی، مجھے تو نقصان ہو گیا، پھر بھی زکوٰۃ دینی پڑ رہی ہے. یہ سوال وہاں پہ بھی آ سکتا ہے. وہاں اگر 40 بکریاں ہیں، سال بعد اگر ایک کم ہوگی تو نہیں ہے. نہیں میں وہ تو نصاب ہے نا، ابھی نصاب پہ بات میں آ رہا ہوں. ابھی صرف یہ خرچے کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ خرچہ یہاں پر کاشتکاری میں خرچہ ہوتا ہے. سوال دماغ میں یہ آتا ہے، اور اسی وجہ سے بہت سے لوگ اب یہ بات کرتے ہیں کہ جناب خرچہ ہٹانے کے بعد جو ہے
وہ اس میں سے عشر دیا جائے، تو حالانکہ ایسا نہیں ہے، جو کل پیداوار ہوگی اس کے اوپر ہوگا۔ تو میں اس کی مثال آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ جس طرح مال تجارت میں بھلے آپ کو فائدہ ہوا ہو، کتنے پرسنٹ ہوا ہو، کم ہوا ہو، زیادہ ہوا ہو، نہیں ہوا، نقصان ہوا، لیکن کیونکہ نصاب موجود ہے آپ کا، تو آپ کو زکوٰۃ اس کی دینی ہوگی، کیونکہ اس کا تعلق نصاب سے ہے۔ ٹھیک ہے، اب جہاں تک اب جانوروں کی نصاب کم ہوا اور یہاں کوئی نصاب نہیں ہے، تو اس کے اندر یہ سوال آپ کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، پیداوار ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں جو خاص اللہ کی طرف سے فضل ہوتا ہے، اس میں دیگر چیزوں کی مناسبت میں، اس میں سب سے زیادہ اختیار اس میں ہے۔ یعنی بارش نہ ہو تو آپ نے جتنی مرضی کوشش کر لی ہو، وہ سب بیکار ہو جائے گی آپ کی۔ بس وہی جیسے افرائیتم ما تحرسون ٹھیک ہے، انتم تزرعون جی جی، ام نحن الزارعون۔ تو یہ تجارت میں اس طرح کا نہیں ہے، یا سونا چاندی کے اندر اس طرح کا نہیں ہے، یہ جو خالصتاً یہ اللہ کی رحمت کے اوپر منحصر ہے اس کا معاملہ، کاشتکاری کا۔ اور یہ اللہ نے اپنا حق رکھا کہ جب ہم نے تم کو یہ فصل دی ہے تو اس میں سے یہ ہمارا حصہ الگ کرو، یہ حق اللہ کے تحت آتا ہے، اور اسی لیے پھر یہ فقراء کو دینے کا حکم دیا گیا، کیونکہ فقیر کے پاس بعد میں پہنچتا ہے، یہ چیز اللہ کے دست قدرت میں پہلے پہنچتی ہے، تو گویا بندہ اللہ کو دیتا ہے یہ، تو اللہ نے دیا اس کو، اور اس میں سے ایک حصہ اللہ نے طلب کر لیا۔ تو اب میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی اللہ پہ توکل کرے، بھروسہ کرے پورا، اور اس کے بعد وہ پوری اگر وہ یہ دے رہا ہے تو اس کو کبھی نقصان نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثالیں دے کر ہم کو سمجھایا کہ جو وہ فصل توڑنے کے لیے جا رہے تھے تو خاموشی سے جاؤ، کسی کو پتہ نہ چلے، اور ہاں، تو یہ کیا تھا وہ، لیکن کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا بھیجی اور ان کا باغ ایسا ہو گیا کہ وہ پہچان نہیں پا رہے کہ یہ ہمارا ہی باغ ہے۔ تو یہ دیکھیے، اور دوسری طرف وہ لوگ کہ جو گئے اور جا کر انہوں نے خرچ کیا، اور اس کے لیے انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا، تو حدیثوں میں کیا ذکر آیا کہ وہ ایک بادل کو حکم ہوتا ہے، وہ وہاں برستا ہے پتھریلی زمین میں، اور وہاں سے پانی چلتے 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 جو ہے وہ اس شخص کے باغ میں پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے اسباب بھی مہیا کر فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ بس صرف ایک دل کو منانے کی بات ہے۔ اگر ایمان کامل ہو اور اللہ پہ بھروسہ مکمل ہو، اور انسان بظاہر لگ رہا اس کو یار کہ مجھے تو اتنا فائدہ بھی نہیں ہوا اور پھر بھی دینا پڑ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس سے زیادہ اس کو عطا فرمائے گا۔ یہ ایمانیات کی، یہ وہ ہے یؤمنون بالغیب کی بات، یہ ہے اس پہ جو اللہ پہ بھروسے کی بات ہے۔ تو جس کو مالی نقصان ہوا تجارت میں، تو دل تو اس کا بھی بہت بھاری ہوتا ہے اس وقت کہ یار ایک تو میں نقصان میں چلا گیا اور پھر بھی مجھے زکوٰۃ دینی پڑ رہی۔ مثال کے طور پر ابھی یہ گل پلازا پہ لوگوں کی دکانیں چل گئی، بہت بڑا نقصان ہوا ہوگا، لیکن پھر بھی یہاں اس میں بہت سے لوگ پھر بھی صاحب نصاب ہوں گے، جل جانے کے بعد، کاروبار میں نقصان ہونے کے بعد بھی ان میں کئی لوگ ہوں گے جو اچھے خاصے پھر بھی صاحب حیثیت ہوں گے۔ تو اب وہ کیا یہ بہانہ بنا کر بیٹھ جائیں جی ہمیں تو 10 کروڑ کا نقصان ہو گیا، اب ہم زکوٰۃ کیسے دیں؟ کوئی زکوٰۃ ساقط ہوگی ان سے؟ نہیں ہوگی۔ یہی امتحان کا وقت ہے، جب آ رہا تھا نصاب وہاں بچا ہوا ہے نا، نہیں، میں کہہ رہا ہوں جب آ رہا تھا، ایسا نہیں ہوتا کہ فصل کے اندر جیسے ہم نے عملی طور پر بھی دیکھتے ہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے کہ فصل بالکل برباد ہو جائے۔ یہ اس کو کہتے ہیں نفع میں نقصان، یعنی توقع تھی جناب 40 من جو ہے وہ آئے اور آ گئی 30 من، تو وہ کہتے ہیں ہائے 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 برباد ہو گئے، ہائے ہائے لٹ گئے، ہائے ہائے یہ ہو گیا۔ تو حالانکہ ابھی بھی فائدہ ہوا ہوگا، ایسا نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی کاشتکار ایسا نہیں ہو سکتا کہ فائدے کے بغیر وہ اگلے سال فصل لگا لے۔ ہاں، فائدہ کم ہو سکتا ہے، فائدہ زیادہ ہو سکتا ہے، بس اس سے زیادہ اور کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے یہ گندم ہے، ہم زیادہ تر ہمارے یہاں ہوتا ہے یہ گنا کماد، یہاں شوگر مل نہیں ہے، کریشنگ مشین ادھر نہیں ہے۔ ہمارے جیسے 20 ایکڑ کسی کا گنا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ادھر ہی 1 ایکڑ کو اپنے اندازے کے مطابق، جو 20 ایکڑ میں سے 1 ایکڑ غریبوں کا ہے، لیکن وہ جو سب سے اچھے والا ایکڑ ہے وہ کہتا ہے میں ادھر ہی غریبوں کو بلا کر دے دیتا ہوں تاکہ مجھے یہ لوڈنگ کٹائی اور ادھر لے جانا مزید خرچہ نہ پڑے۔ تو ادھر اگر وہ غریبوں کو دیتا ہے تو ان کی کسی کام کا نہیں ہے، وہ گڑ بنائے ان کے پاس وہ اسباب نہیں ہے، ادھر مل تک لے جائیں تو ان کو یہ کرایہ بھی کافی بھاری پڑ جائے گا، ان کا حصہ یعنی کرایہ کو نکالنے کے بعد کم پڑ جائے گا۔
تو اب کیا یہ ادھر ان کو کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہاں سے اٹھا لو، میں آگے نہیں لے کے جاتا؟ اگر آگے لے کے جاتا ہے تو پھر وہ کرایہ خرچہ وہ نظام۔ ہاں تو یہ تو ابھی یہیں دے دے، ادا کر دے بس، فقیر جب مالک ہو گیا تو اب چاہے وہ اس کا گنا بنائے، گڑ بنائے، جو بھی کرے، ویسے ہی کھانا کھائے یا کسی کو بیچ دے، تو ان فقیروں پہ یہ تو لازم نہیں ہے نا کہ وہ جا کر مل میں بیچے، وہ یہیں بیچ دیں کسی کو، بس یہ ہے کہ یہاں قیمت کم ملے گی، وہاں قیمت زیادہ ملے گی، تو اس پر یہ لازم نہیں ہے کہ دوسری جگہ جا کر دے، جہاں اس نے فصل کاٹی ہے وہیں فقراء کو لا کر ان کے حوالے کر دے، تو یہ اس کے لیے ایک آسانی ہو جائے گی۔